منہ تکتا ہوا رہ گیا سدرا شب معراج. امراسو والی کے تھی افواج ملائک بن کے چلے اس شان سے دولہ شب معراج. یوں مسجد اقصی میں نماز اس نے پڑھائی طالب سے ملے بڑھ کر دو گانا شب معراج. ہر ایک نبی بلکہ سب اخلاق کے قدسی پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج. جانے دو جہاں رفعت سرکار پہ قربان کہتا تھا یہ بڑھ بڑھ کے رفعانہ شب معراج. مقدس نے جو ارمان انہوں نے کیا خوب نظارہ شب معراج. آراستہ ہو خود مؤدب و فرشتے جو آتی تھے ریبی میں پکارا شب معراج. تو یہ بہت پیارے اشعار شعراء نے مرتب کیے ہیں. اللہ کے خوب برکت نصیب فرمائے. بہت پیارا سفر مطلب بہت روح پرور سفر. معراج تو روحانی نہیں تھی، معراج تو جسمانی تھی. سفر روحانی برکتوں والا روح پرور تھا. آئیے قرآن مجید سے سنتے ہیں اس مبارک سفر کے بارے میں، اس معجزہ مصطفیٰ کے بارے میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اپنا دیدار بھی کرایا. قرآن مجید کا 15واں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ارشاد ہوا اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسری عبدہ لیلا من المسجد الحرام الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ترجمہ قرآن کنز ایمان. پاکی اسے اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی جس کے گردا گرد ہم نے کہ ہم اسے شان نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا. سبحان اس کا معنی یہ کہ اللہ کی ذات ایک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے تفسیر کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی یعنی اللہ اس کے فضائل کتنے ہیں. ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس نے ایک دن میں 2 مرتبہ سبحان اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی ہو سکے تو ایک تصویر دن میں یہ پڑھ لیا کر. آپ نے سن لیا کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. یہ سمندر کی بات کے برابر. سبحان الذی سبحان الذی پاک ہے وہ ذات. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری
خداوند قدوس کی عظیم ذات بالکل مبالغہ ہے. کوئی مسلمان اس ذات پاک میں ایک نکالنا تو دور کی بات گمان بھی نہیں کر سکتا. سبحان الذی، پاک ہی وہ ذات. تو یہ عظیم ذات جس نے اپنے بندہ خاص، اپنے خاص بندے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے کچھ حصے میں، شب کہتے ہیں رات کو، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. یہ قرآن کریم لکھ رہا ہے کہ سیر کرائی. حالانکہ مسجد اقصی جو بیت المقدس میں جو ہمارا قبلہ اول تھا، مسجد اقصی مکہ مکرمہ سے 30 دن سے مسافت پر دور ہے. اگر بائی روڈ جائے تو 30 دن کا سفر ہے. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے دینی و دنیاوی برکتیں رکھی ہیں. اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظمت و قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا. یہ اس میں ایک حکمت یہ تھی. روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے. تو اللہ پاک نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ آقا کریم سے پوچھا رہا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اس لیے رب کریم، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ ماشاءاللہ اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائے. اس آیت کے حصے میں نبی کریم علیہ السلام کے معراج شریف کا تذکرہ ہے. معراج شریف نبی کریم علیہ السلام کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اور اس سے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو میسر نہیں. نبوت کے بارے میں سال نبی کریم علیہ السلام معراج سے نوازے گئے. اور مشہور یہی ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی. مکہ مکرمہ میں حضور کو نور کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآن سے ثابت ہے. اس کا منکر یہ کافر ہے، تو ایسا نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ نص قرآنی، آیت قرآنی، اس نے اس کا انکار کر دیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ قرآن سے ثابت ہے. اتنی سیر جو ہے، پھر آسمانوں کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر یہ احادیث معتمدہ سے، مستند روایتوں سے یہ ہے. اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث سے صحیحہ معتمدہ و مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی. اس کا انکار کرنا یہ گمراہ ہے. گمراہیت میں وہ کہ آسمانوں پہ نہیں گئے، سدرہ پہ نہیں گئے، یہ گمراہیت ہے. تیسرا جو اس میں مدنی پھول ملا
معراج شریف بحالت بیداری میں جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی. یہی جموں اہل اسلام کا عقیدہ ہے. اصحاب رسول کی کثیر جماعتیں حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسی کے معتقد ہیں. آیات و حدیث سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے. اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت و معلوم کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک شبہات کا شکار ہے، ان کے فاسد اوہام محض باطل ہیں. قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں. ابھی یہ سفر معراج کے میں مختصر کچھ آپ کو چیزیں میں عرض کرتا ہوں. بڑا بہت پیارا یہ منظر ہے. اس کو ایک نشست میں یا ایک خطبے میں ایک بیان میں اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا. بہت پیارا موضوع. اس کو علماء نے پوری کتابیں لکھی. دعوت اسلامی کے پورے علماء نے ایک پوری کتاب فیضان معراج، یہ سفر معراج پر لکھی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے سفر معراج پر پورا ایک قصیدہ لکھا. آپ نے وہ پیارا لکھا. اکثر اس رات کو پڑھا جاتا ہے. ہمارے بھی آج رات محفل ہے تو انشاءاللہ وہ اشعار، اس میں سے کچھ اشعار آج پڑھے جائیں گے. 168 اشعار ہیں اور 4 مصروں پر ایک شعر ہے، ایک بند ہے. 168 اشعار ہیں اس میں. اور یہ کتنے مختصر سے وقت میں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. کمال ہے یہ آپ کا عشق رسول. اثر کی سنتی اور فرض کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے. اس مختصر سے وقت میں حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ قصیدہ معراج جو آپ نے لکھ دیا، وہ سرور کشور رسالت، یہ پورا انشاءاللہ آج آپ آئیں گے تو سنیں گے، مزہ آئے گا. تو یہ ایک محبت بھرا سفر ہے. چنانچہ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کے بعد آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ گھر میں آپ آرام فرماتے. ابھی ام ہانی کا گھر کہاں تھا کہ جب مکہ شریف میں ہم باب پاس سے اندر داخل ہوں گے نا، تو جب آگے آئیں گے اندر آئیں گے، مقام سے پہلے الٹے ہاتھ پر ایک جگہ ہے، وہاں یہ ام ہانی کا گھر تھا. اکثر علماء کرام پاک و ہند دیگر کے وہاں بیٹھ کے تلاوت اور نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں. وہاں ایک پلر بھی تھا جس کو میں نے بھی دیکھا تھا. اس پلر ایک ایسا تھا وہ جہاں وہ جنت سے براق آئی تھی، جنت سے براق آئی تھی، اس مقام پر اس براق کو باندھا گیا تھا. اچھا وہ ایک نشانی تھی. بڑے بڑے علماء اس جگہ کی زیارت کرتے تھے. وہ جنتی براق آیا تھا اور اس کو اس جگہ پہ باندھا گیا تھا. تو علماء نے جو نشاندہی کی، اب وہ لوگ آتے تھے اس نے برکت کے لیے اس کو ہاتھ لگا دیتے تھے. حجر اسود کو لوگ ہاتھ لگا دیتے ہیں، مقام ابراہیم کو لوگ برکت کے لیے ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو اس پلر کو بھی ہاتھ لگاتے تھے. تو کئی دفعہ ایسا وہ اس پلر کو عالی شان ماربل سے ڈھکا گیا تو وہ ماربل اس میں سے گر جاتا تھا. میں نے بھی اس پلر کی زیارت کی. وہ کہتے ہیں اسی مقام پر وہ پلر تھا جو علماء نے نشاندہی کی. تو وہاں یہ مسجد حرام ماشاءاللہ بہت وسیع ہو گئی، بہت وسیع ہو گئی. نبی علماء فرماتے ہیں یعنی نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جو مدینہ شہر تھا، علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس پر پوری مسجد اور حضور کے دور اور روزہ مبارک یہ حصہ اور مزید جو توسیع کی گئی ہے وہ پورا جو حضور کے دور میں شہر مدینہ تھا اس پر پوری مسجد. یہ ایک معلومات تھی جو میں نے آپ کو دی. تو ام ہانی کے گھر میں آقا کریم آرام فرما رہے تھے. اللہ پاک نے یہ مجدہ لے کر خوشخبری دے کر بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. جبریل امین حاضر ہوئے
دیکھا تو نبی کریم آرام فرما رہا ہے۔ اچھا ایک یاد رکھیے، محدثین لکھتے ہیں کہ یار نبی کا جو نا آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ دل نہیں سوتا، کیونکہ ہم تو بالکل غافل، نبی غفلت کے ساتھ کبھی نہیں سوتے، آنکھیں بند سوتے، دل نہیں سوتا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے رب کی بات میں اس کی مولا کریم تیرے محبوب آرام فرمانا ہے، کیسے جگایا جائے، کیسے اٹھایا جائے؟ آواز دیتا ہوں تو بے ادبی، ہلاتا ہوں، ہاتھ لگاتا ہوں تو کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل اپنے کافوری ہونٹ محبوب کے تلبوں پر مس کر، جبریل امین علیہ السلام نے اپنے مبارک لبخات مبارک کو، ہونٹوں کو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک تلبوں پر بوسہ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ اب یہ بھی پتا چلا کہ بزرگوں کو، بڑوں کو کس طرح جگایا جاتا ہے۔ جیسے ابو کو فجر میں اٹھانا، آنکھ نہیں کھلی، بیٹا اٹھ گیا اور سامنے یا کوئی زور کا وقت ہے، کچھ سو رہے ہیں، اب اٹھ جائیں، علماء فرماتے ہیں کہ قدم دبا کر نا، ادب سے، محبت سے قدم دبا کر ان کو اٹھائیں گے، اب اٹھ جائیے۔ صاحب محترم آرام فرما رہے ہیں، ان کو اٹھانا ہے تو قدم، امی جان سو رہی ہیں تو ان کا قدموں سے دبا کر پھر ان کو اٹھائے۔ ادب یہ بتایا، آقا کریم بیدار ہو گئے، مجزہ سنایا، رب کریم آپ کو بلا ہے، تیار ہو گیا۔ جنت سے ایک براق منگائی گئی، عالی شان براق تھی، وہ براق، عالی شان براق لے کر آئے تھے۔ اب براق کا بھی ایک علماء نے لکھا، محدث نے، ایک علیحدہ ہی منظر تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت سے براق لے کے جاؤ، ایک سواری گئی ہے، اب وہ ہر براق یہ منتظر کہ آج سواری میں بن جاؤں، معراج کے دولہا کو میں لے کے آؤں، مجھے یہ شرف مل جائے، مجھے یہ مقام مل جائے، مجھے یہ منصب مل جائے، مجھے یہ شان والا سفر کرانا نصیب ہو جائے۔ دیکھا جا رہا ہے، ایک براق کو دیکھا جبریل امین علیہ السلام نے تو اس کے آنسو براق کے نکل رہے ہیں۔ جبریل امین اس کے پاس گئے، پوچھا تو محبوب کی یاد میں رو رہا کہ کاش مجھے سواری بنا دیا جائے، تو اس کا رونا کام آیا۔ جبریل امین نے اسی دوران براق اسی کو لے لیا اور وہ لے کر آ گئے۔ اب آقا کریم سے عرض کیا، رسول اللہ اس براق پر بیٹھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت سے محبت دیکھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام براق پر بیٹھنے لگے تو رکے، تھوڑا توقف کیا، رکے۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ رکنا، یہ ٹھہرنا کیا ہے؟ جبریل امین سے آقا کریم نے فرمایا، میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، آج مجھ پر جو نوازشات ہو رہی ہیں، سید الملائکہ کو بھیجا گیا، جنت سے عالی شان براق بھیجا گیا، اور یہ سواری میری لیے لائی گئی ہے۔ کل قیامت کے دن میری امت جب پل صراط سے گزرے گی، میری خواہش ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ یہ مطلب دیکھیں آپ، کیسی امت کا درد۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ کی امت کی فکر، آپ کی امت کے لیے بھی عالی شان انتظام۔ کیا بات ہے، آپ سواری پہ بیٹھے، اب یہ براق پہنچا۔ پہلے یہاں لکھا ہے انہوں نے کہ سنائی، اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کو آگے زمزم پر لایا گیا کنویں کے پاس۔ جبریل امین نے سینہ مبارک کو چاک کیا، شک کے صدر جو واقعہ تھا نا، سینہ مبارک کو چاک کیا، دل مبارک کو نکالا، آگے زمزم میں اس کو غسل دیا گیا اور پھر لگایا گیا، اور پھر یہ سفر ہوا۔ پھر اور اس میں علماء فرماتے ہیں علم و حکمت، علم و ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کو براق پیش کی گئی،
اور انتہائی اکرام احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے جائے گئے۔ بیت المقدس میں پیارے آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس میں وہاں پہلے سے وہ انبیاء جو آپ سے پہلے جو آ چکے تھے سب انتظار میں تھے، آپ کا شاندار استقبال کیا گیا، آپ وہاں پہنچے اور وہاں صفیں تیار تھی، ان کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھولتے۔ پھر آسمان پر پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارک باتیں دی، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے ہوئے وہاں کی عجائبات کو دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں، سدرۃ المنتہا یہ ملائکہ ہو گیا، سید الملائکہ جبریل امین بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ حد ہے جبریل امین کی، یہاں تک جا سکتے ہیں۔ اسی لیے جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں نبی کریم علیہ السلام نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول کریم علیہ السلام پر خاص رحمت و کرم ہوا۔ آپ علیہ السلام انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سربراہ فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے۔ امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بعض گناہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب سرور عالم علیہ السلام نے اس واقعے کی خبر دی کہ میں نے یہ سیر کی، مجھے بلایا گیا، میں نے یہ معاملات دیکھے، اس واقعے کا تذکرہ کیا، تو کفار نے اس پر بہت واویلا کیا اور نبی کریم علیہ السلام سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں پوچھنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور قافلوں کے جو احوال پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق بھی ہوئی۔ الحمدللہ یہ آقا کریم کے سامنے سب پیش کیا گیا۔ اب اس میں نمازیں فرض ہوئیں اور سب سے بڑا جو معجزہ ملا نا، وہ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا ہے، رب کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ اب اس دیدار جو نصیب ہوا، یاد رکھیے یہ سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کو اگر کسی نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے، تو یہ محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھیں آج تک کسی نے نہ کی ہے، نہ تو اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہاں عالم خواب میں رب تعالیٰ کا دیدار یہ ممکن ہے، عالم خواب میں ممکن ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام اعظم نے کئی مرتبہ، غالباً 100 مرتبہ جہاں تک مجھے یاد ہے، رب تعالیٰ کا دیدار کیا 100 مرتبہ، لیکن عالم بیداری میں دیدار جو کیا ہے وہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر رب تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اپنا دیدار کرا، التجا کی، رب نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ پھر دوبارہ پیشکش کی، التجا کی، رسول ہے، کلیم میں آ کے
دیدار کرا، منع کیا، پھر اصرار کیا، تو رب کریم نے اپنے نور کی ایک تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عطا کی، ڈالی گئی. موسیٰ علیہ السلام اسے ایک تجلی کو برداشت نہ کر سے آپ بے ہوش زمین پہ تشریف لے آئے. محدثین لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو فرماتے ہیں اس نور الہی کی ایک تجلی کی برکت یہ تھی کہ آپ کو نظر تو بہت آتے تھا، اللہ کے نبی ہے کیا چھپا ہے، لیکن وہ نگاہ اتنی بڑی کہ علماء لکھتے ہیں کہ ایک سینکڑوں میل دور کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چیونٹی اگر چلے تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی دیکھ لیں کہ پہلے کون سا قدم اٹھایا، اس قدر آپ کی بنا. تو یہ تو ایک نور کی تجلی، ایک نور کی تجلی کا عالم ہے، اور پیارے محبوب نے تو سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار ہے.